بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انور بھولا بھالا اور نٹکھٹ لڑکا تھا، ہر وقت شرارتیں کرتا۔ وہ ہمیشہ اپنی امی سے کچھ نہ کچھ پوچھتا ہی رہتا۔ ایک روز انور کے ابو بیمار ہو گئے۔ 5 دن بعد وہ صحت یاب ہوئے تو ڈاکٹر صاحب نے بل بنا کر انور کی امی کو بھیج دیا۔ انور نے اپنی امی سے پوچھا، امی ڈاکٹر صاحب نے اس میں کیا لکھا ہے؟ ماں نے پیار سے کہا، بیٹا آپ کے ابو کو ڈاکٹر نے دوائیاں دی تھیں، ان دواؤں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹھیک کر دیا۔ اس میں دوا کی قیمت اور فیس لکھی ہے۔ بڑے آدمی قاعدے سے کام کرتے ہیں۔ امی نے ڈاکٹر کا بل انور کو دکھایا۔ اس میں لکھا تھا، دوا 3 شیشی 150 روپے، انجیکشن 5 بار 300 روپے، مریض کو 5 بار دیکھنے کی فیس 450 روپے، کل 900 روپے۔ انور کو یہ طریقہ بہت پسند آیا۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ کئی دنوں سے وہ ایک کھلونا کار خریدنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی قیمت 200 روپے تھی۔ دوسرے دن اس نے کاپی سے ایک صفحہ پھاڑ کر اس میں لکھا، 2 بار سبزی کے لیے بازار جانے کی فیس 40 روپے، ابو کی ڈانٹ سننے کی فیس 60 روپے، ابو کے جوتے 10 بار پالش کرنے کی فیس 50 روپے، ابو کے بیمار ہونے پر 10 مرتبہ چائے بنانے کی فیس 50 روپے، کل رقم 200 روپے ہوئے۔ یہ بل شام کے 4 بجے تک ادا ہو جانا چاہیے۔ انور نے بڑی ہوشیاری سے کاغذ موڑ کر امی کے کمرے میں میز پر رکھ دیا، پھر وہ اسکول چلا گیا۔ شام کو اسکول سے آتے ہی اس نے امی کے کمرے کا رخ کیا۔ میز پر کاغذ کے ساتھ 200 روپے رکھے ہوئے تھے۔ وہ خوش ہوا کہ نسخہ تو بہت کارگر رہا۔ اس نے نوٹ اور کاغذ اٹھا لیے، پھر وہ کاغذ کھول کر پڑھنے لگا۔ کاغذ پر لکھا تھا، 9 سال تک کھلانے پلانے اور اسکول بھیجنے کا خرچ، آپ کے بیمار ہونے پر دوا اور تیمارداری کا خرچ، اسکول کی ایڈمیشن، اینول ٹیوشن کی فیس، عید اور شادی و تقریبات کے لیے نئے سلوائے گئے سوٹ کا خرچ، مختلف موقعوں پر مختلف قسم کے کھلونے دلوانے کا خرچ، 9 سال تک مکان میں رکھنے اور مکان کی تمام چیزوں کے استعمال کا خرچ۔ ماں باپ دونوں 24 گھنٹے اور ٹائم کے ساتھ آپ کی خدمت میں لگے رہیں، ان کی تنخواہ آپ کو دیے ہوئے امی اور ابی کی پیار کی قیمت، یہ بل جب ممکن ہو ادا کر دینا۔ انور کے ہاتھ کانپنے لگے، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آنسو پوچھتا ہوا امی کے پاس چلا گیا اور سر جھکا کر بولا، مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کا قرض کبھی نہیں چکا سکتا، کبھی بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میں نے اپنے والدین کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ دونوں میری جدائی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے پاس واپس جا اور ان کو ہنسا جیسا کہ تو نے ان کو رلایا ہے۔ یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نیک نیت سے حاضر ہوا، یعنی ہجرت پر بیعت ہونے کے لیے سفر کر کے آیا تھا۔ اول ہجرت کی نیت، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل پر بیعت ہونا، یہ سب مبارک اور نیک عمل ہے جس میں کوئی شخص نہیں۔ لیکن ماں باپ اس پر راضی نہ تھے کہ ان کو چھوڑ کر جائے۔ وہ اس شخص کے سفر میں جانے سے بہت بے چین ہوئے اور جدائی کے صدمے سے رونے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا کہ واپس جا اور والدین کو ہنسا جیسا کہ تو نے ان کو رلایا ہے۔ اس سے ماں باپ کی دلداری کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہجرت کرنا فرض نہ تھا۔ اسلامی خطہ عرب میں پھیل چکا تھا۔ مسلمان ہر جگہ امن و امان کے ساتھ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکتے تھے، اور یہ معلوم ہوا کہ ایسا کام کرنا جس سے ماں باپ رنج اور صدمے کی وجہ سے روئے گناہ ہے، اور ایسا کام کرنا جس سے ماں باپ خوش ہوں اور جس سے ان کو ہنسی آئے ثواب کا کام ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یعنی ماں باپ کا رونا عقوق اور کبائر میں سے ہے، جبکہ اولاد ایسا کام کرے جس سے ان کو ایذا پہنچے اور جس سے وہ رونے لگے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔